بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے نبی تھے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی لمبی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت تک زندہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین کو گئے تو ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ دو بہنیں جن کا قصہ قرآن کریم کی سورہ قصص میں بیان کیا گیا ہے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی۔ مدین ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر سدوم کے قریب واقع تھا، یعنی یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پڑوسی تھے۔ مدین والے برے لوگ تھے، انہوں نے برا راستہ اپنا لیا تھا۔ یہ لوگ شرک میں بھی مبتلا تھے۔ قرآن پاک میں انہی لوگوں کو اصحاب ایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ ایکہ کے لفظی معنی جھنڈ والے اور سرسبز و شاداب جھاڑیوں کے ہیں۔ یہاں میوہ پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر تھے کہ دور سے اگر کوئی اس بستر کو دیکھتا تو یہ معلوم ہوتا کہ جیسے کوئی بستی نہیں بلکہ خوبصورت سرسبز و شاداب درختوں کا جھنڈ ہے۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہاں ایکہ نام کا ایک درخت تھا جس کے اہل مدین پوجا کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں اصحاب ایکہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں میں سے ایک بندے کو منتخب کیا۔ وہ ان میں سے سچائی، امانت داری اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم سے نوازا تھا۔ ان کا نام سیدنا شعیب علیہ السلام تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان میں چونکہ روانی بہت تھی، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے، ایکہ کی عبادت سے روکے، انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے روکے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں تمہیں اسود حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے، لیکن افسوس ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا۔ وہ ذرہ بھی خوفزدہ نہ ہوئے۔ انہوں نے آپ کی دعوت ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ آخر کار شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور مدین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، شرک اور گمراہی کے بدلے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ پکڑا۔ زمین نے ایسی حرکت کی کہ اس سے ان کی روحیں نکل گئی۔ ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھے، نہ ان میں حرکت تھی اور نہ روح۔ ان پر صرف زلزلہ کا عذاب ہی نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ بے شمار مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد ان پر چیخ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت جنگاڑ نے آ پکڑا، جس سے وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم ذلہ کا عذاب نازل کیا، یعنی صاحبان والے دن کا عذاب۔ یہ اس طرح ہوا کہ مسلسل 7 دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط رکھی۔ وہ ایسے گرمی اور دھوپ تھی کہ اس میں نہ تو پانی نے انہیں فائدہ دیا اور نہ سائے نے کچھ آرام۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا۔ اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔
سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ جب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہ ان پر برس پڑا، زمین نے بھی حرکت کی، بہت خوفناک زلزلہ برپا ہوا۔ پھر آسمان سے ایک بہت زوردار چیخ نکلی اور روحیں جسموں سے نکل گئی، وہ آندھے کے آندھے پڑے رہ گئے، وہ ایسے ہو گئے جیسے گھروں میں آباد نہیں تھے۔ جو لوگ سیدنا شعیب علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کے ساتھ شہر سے باہر نکل گئے۔ اس وقت شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟